یہ ایک بلٹ کا نشان ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ دوسری بلٹ کا نشان ہے. یہ وہ گاڑی ہے جس میں ارشد شریف کی باڈی تھی. ہم کوئی بھی اس سے اس کی کمی نہیں پوری کر سکتا. پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں. ان کے قتل کی ایک تحقیقات تو پاکستان میں ہو رہی تھی، لیکن ایک انویسٹیگیشن کینیا میں بھی جاری ہے. کینیا میں ہونے والی یہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، اس میں شفافیت کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور یہ کنکلوڈ کب ہوگی؟ ان سوالوں اور اس تحقیقات میں سامنے آنے والے لوپ ہولز کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو نیروبی لے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ارشد شریف کی والدہ اور ان کی اہلیہ سے ملتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارشد شریف کو کینیا جانے سے پہلے ملنے والے تھریٹس کی نوعیت کیا ہے. Mentally, I am not accepting that he is no more. Mentally, I am not. ایک جیسے کہتے ہیں نا طوفان، وہ میں چھپائے بیٹھی ہوں. آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ دفتر سے کچھ لوگ آئے تھے، ارشد کے فرینڈس. میں سو رہی تھی، کال آئی تھی، انہوں نے کہا بھابی گیٹ کھولیں. سٹارٹ میں انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ارشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تھریٹس مل رہے تھے اور کافی عرصے سے مل رہے تھے اور ہم کیئرفل بھی تھے، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس لیول تک بھی لوگ جا سکتے ہیں. He has written to everybody, but no action was taken to save his life. What were they? کیا ان کی انٹینشنز تھیں مجھے نہیں پتا. Now they are cashing. But who were the one who filed so more than 12 FIRs against him? They are the one who wanted to eliminate him. اب جب آپ پیچھے دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے اس وقت؟ وہ اسٹریس میں تھا. ان لوگوں نے اس کو پوری طرح اسٹریس میں رکھا. وہی آپ جو پوچھے ہو کہ اف یو لک بیک، تو پھر میں بھی ان کے لیے خود ہی ایسے رستے بنائے گئے ہوں اور ان کے لیے خود ہی پلان کیا گیا ہو. اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ابھی فی الحال. ارشد شریف کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے، جنہیں سن کر میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا چاہتی تھی جو ان کے قتل کی مسٹری کو مزید الجھا رہے ہیں. انہی کی تلاش میں نے کینیا کے دارالحکومت نیروبی کا سفر شروع کیا. ارشد شریف نے 10 اگست کو پاکستان چھوڑا تھا اور اگلے 10 دن دبئی میں گزارے، لیکن وہاں کی مقامی اتھارٹیز کے کہنے پر ان کو دبئی چھوڑنا پڑا، جس کے بعد وہ 20 اگست کو کینیا پہنچے. اگلے 2 ماہ تک یہی ملک ان کا ٹھکانہ رہا، جہاں پاکستانی نژاد بزنس مین وقار احمد اور ان کے بھائی خرم احمد ان کے میزبان تھے. یہ کینیا کا دارالحکومت نیروبی ہے. شہر کے مرکز میں بلند و بالا عمارتیں ہیں اور اس کے مضافاتی علاقے نسبتاً پسماندہ. ارشد شریف نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ اسی شہر نیروبی میں گزارے تھے. نیروبی پہنچنے کے بعد میں نے اس فائرنگ رینج کی طرف جانا تھا جہاں ارشد شریف نے اپنی زندگی کے آخری گھنٹے گزارے. لیکن اس سے پہلے راستے میں ایک پولیس اسٹیشن ہے جہاں رکنا ضروری ہے. اس پولیس اسٹیشن میں موجود اہلکار ان سرکاری افسران میں شامل ہیں جو سب سے پہلے ارشد شریف کی گاڑی کے پاس پہنچے، ان کی تصاویر لیں اور ان کی ڈیڈ باڈی اسپتال منتقل کی. یہیں اس کیس سے منسلک درجن بھر افراد کے ابتدائی بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں. یہ وہ روڈ ہے جو کہ کسرین پولیس اسٹیشن کو جاتی ہے. یہ وہی اسٹیشن ہے جہاں وہ گاڑی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے جس میں مبینہ طور پر ارشد شریف پر فائرنگ کی گئی تھی اور وہ ہلاک ہوئے تھے. اب تک پولیس کے پاس جو بھی ایگزیبٹس موجود ہیں ان میں یہ سب سے اہم ترین جو ایگزیبٹس ہیں ان میں سے ایک سمجھی جا رہی ہے. لیکن 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور پولیس ابھی تک اسی بات کا تعین نہیں کر پائی کہ گولیاں کہاں سے فائر ہوئی تھیں، کتنی گولیاں فائر کی گئی تھیں گاڑی پر، اور اس کے علاوہ کن لوگوں نے وہ گولیاں جو ہیں وہ فائر کی تھیں. ہمیں پولیس نے ایکسیس دی ہے اس گاڑی تک. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس گاڑی میں ہمیں کیا ملا ہے. یہ ایک بلٹ کا نشان ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ دوسری بلٹ کا نشان ہے. یہ وہ گاڑی ہے جس میں ارشد شریف کی باڈی تھی اور اس کو پھر یہاں پولیس اسٹیشن لایا گیا.
सफ़ेद रंग की इस लैंड क्रूजर की राइट साइड पर गोलियों के निशान हैं। ज़्यादातर गोलियां लोअर साइड से मारी गई हैं, जबकि केनियन पुलिस का दावा है कि उन्हें गाड़ी के अंदर से एक कैटरिज भी मिला है। खून के छींटे गाड़ी के पिछले दरवाजे तक पहुंचे हैं। अरशद शरीफ की सीट की पुश्त पर इस गोली का कोई निशान मौजूद नहीं जो उनके सीने में लगी। इसी तरह ड्राइवर की सीट पर ना किसी गोली का निशान है और ना ही खून का कोई धब्बा। इस केस से मुंसलिक एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट के मुताबिक गाड़ी के बाहर के हिस्से पर मौजूद गोलियों के निशानों से पता चलता है कि फायरिंग लोअर एंगल से की गई, यानी फायरिंग करने वाले एहलकार या तो लेटे हुए थे या सड़क की सतह से नीचे बैठे हुए थे। गाड़ी के पिछले शीशे पर मौजूद गोलियों के ये 2 निशान ऐसे हैं जिनके बारे में ये वाज़ेह नहीं कि ये फायर किसने किए। बैलिस्टिक एक्सपर्ट समझते हैं कि ये 2 गोलियां बहुत करीब से चलाई गई हैं और ऐसे वक्त में चलाई गईं जब गाड़ी रुकी हुई थी या बहुत आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी। गाड़ी पर गोलियों के 9 निशान हैं, जबकि पुलिस को इस मुकाम से दिए गए कैट्रिजेस की तादाद 13 है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल वो फार्म हाउस है जिसे एमोडम्प क्वीनिया कहा जाता है। ये फायरिंग रेंज मगाडी नामी इलाके में है। हम इस वक्त मगादी टाउन की जानिब जा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर अरशद शरीफ की मुबैना तौर पर हलाकत हुई थी। मगाडी टाउन नैरोबी से तकरीबन 111 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये यहाँ की आबादी 5000 के करीब है और मगादी टाउन ये केन्या के गर्म तरीन इलाकों में से एक है और यही वजह है कि इसका गर्म तरीन होना और वीरान होना कि बहुत ज़्यादा लोग इस इलाके में नहीं जाते हैं। हम उस फायरिंग रेंज पे जाएंगे, एक फार्म हाउस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि वो इलाका क्या है जहाँ पर अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटे गुजारे थे। एमोडम्प क्वीनिया के नाम से इस शूटिंग रेंज की मलकियत अरशद शरीफ के मेज़बान वकार अहमद और उनके बिजनेस पार्टनर जमशेद के पास है। तकरीबन 2100 एकड़ पर फैले इस रकबे में फायरिंग रेंज के अलावा दीगर कई सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ कैंपिंग के इंतजामात के अलावा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट भी है। मैं अपनी टीम के हमरा कैंप के अंदरूनी हिस्से तक पहुंची, ताहम हमें ये कहकर मजीद आगे नहीं जाने दिया गया कि इंडियन और पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। इस मुकाम से अब मैंने उस जगह जाना था जहां मुबैना तौर पर अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और केनियन पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्स GSU के एहलकारों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। ये पथरीला और गैर हमवार रास्ता है जहां गाड़ी की रफ्तार एक हद तक रखी जा सकती है। हमें 20 किलोमीटर फी घंटा से कम की रफ्तार से फायरिंग के मुबैना मुकाम तक पहुंचने में तकरीबन 30 मिनट लगे। 23 अक्टूबर की रात अरशद शरीफ के मेज़बानों के मुताबिक उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में 1 घंटा लगा था। इस वक्त मैं जिस सड़क पे हूँ ये वो कच्ची सड़क है जो कि एमोडम्प क्वीनिया की तरफ जाती है, जहाँ पर अरशद शरीफ ने अपना आखिरी डिनर मुबैना तौर पर किया था। हमने उस रात के मनाजिर समझने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया है ताकि ये देखा जा सके कि फायरिंग की सिमत क्या थी, गाड़ी पर गोलियों के निशान कैसे लगे और इस तमाम मरहले पर कितना वक्त लगा। अरशद शरीफ की हलाकत से जुड़े इस वक्त कई पैरेलल अकाउंट्स हैं जो कि सुनने में आ रहे हैं। सबसे पहले जो अब तक की तहकीकात में GSU का अकाउंट है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। हमारी मालूमात के मुताबिक GSU के 4 ऑफिसर्स थे जो कि इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। जो इनको कमांड कर रहे थे अफसर, उनका नाम योटा जोसेफ है और जो अब तक की मालूमात हैं उनके मुताबिक ये वो मुकाम है जहाँ पर पत्थर रख कर इस रास्ते को रोका गया था। जो ऑफिसर योटा जोसेफ हैं वो इस साइड पर मौजूद थे जहां से गाड़ी ने आना था। जो दीगर 2 एहलकार हैं वो इस छोटी सी ट्रेंच के दूसरी जानिब खड़े थे। यहाँ ट्रेंच के बीच पाइप हैं, इस नाले से पानी के बहाव के लिए बनाए गए हैं। दूसरे दोनों साथी यहाँ पर खड़े थे। अब इन तीनों के जो अकाउंट्स हैं उनसे ये बात सामने आ रही है, इनका ये मौक़िफ़ है कि जो योटा जोसेफ हैं उनको ये इतला मौसूल हुई कि क्योंकि वो यहाँ एब्डक्शन की गाड़ी के लिए खड़े थे तो उनको ये इतला मौसूल हुई कि उस साइड से एक वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, जिसके बाद वो तमाम साथी अलर्ट हुए। जब ये गाड़ी आई तो इनका ये कहना है कि उन्होंने शाउट किया इसको रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। योटा जोसेफ के साथियों का ये कहना है कि उन्होंने फ्लैश लाइट का इस्तेमाल भी किया लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकी। इस गाड़ी ने ये बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की और इस कोशिश के दौरान यहाँ खड़े जो 2 सार्जेंट्स थे उनमें से एक का कहना है कि उसके लेफ्ट हाथ पर प्रोबेबली वो राइफल पकड़े हुए थे, तो उस हाथ पे गाड़ी के अंदर से गोली चली जो उनकी छोटी उंगली से दाखिल हुई और यहाँ हथेली में अंगूठे की जानिब से बाहर निकली। अलबत्ता जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों ने फायरिंग की और उन्होंने कोई भी फायरिंग नहीं की।
GSU کے اہلکاروں کے مطابق جب ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس سے فائرنگ ہوئی تو وہ ان میں سے سب سے پہلے وہ اہلکار جس کے ہاتھ پہ گولی لگی تھی وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس پائپ کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا. جو دوسرا اہلکار ہے اس کے مطابق وہ بھی کچھ لمحوں کے بعد یہاں آ کر اس کے اندر چھپ گیا اور جس وقت وہ باہر نکلا تو وہ یہ سوچ کے باہر نکلا کہ وہ گاڑی کو چیز کرے گا لیکن وہ جا چکی تھی. ارشد شریف کے کیس سے جڑا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ خرم کا ہے. خرم جو ایمو ڈمپ کے مالک وقار کے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پارٹنر جمشید کے دوست بھی ہیں. خرم اس رات ارشد شریف کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. خرم کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پتھر پڑے ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ رابری کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پر انہیں کوئی ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آیا, نہ یہاں پر کوئی گاڑی کھڑی تھی اور مکمل اندھیرا تھا. اس موقع پر خرم کو ارشد شریف نے یہ بھی کہا کہ یہ پتھر یہاں کیوں رکھے گئے ہیں. خرم کے مطابق وہ اس جگہ کو کراس کر گئے اور جیسے ہی انہوں نے یہ بیریئر کراس کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں فائرنگ کی آوازیں آئیں اور یہ جو فائرنگ کی آوازیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ فاصلے تک سنی اور اس دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ کچھ انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے اور انہیں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف سے اس بارے میں پوچھا لیکن ارشد شریف نے کوئی رسپانس نہیں دیا. کچھ فاصلے پر جا کر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ ارشد شریف کے چہرے پر اور ان کی سیٹ پر اور ان کے کپڑوں پر خون بہہ رہا ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارشد شریف ابھی بھی سانس لے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے اور جمشید سے رابطہ کیا جس کے بعد وہ یہاں قریب واقع جمشید کے فارم ہاؤس پر پہنچے. GSU اور خرم کے اکاؤنٹ کے بعد ایک تیسرا اکاؤنٹ بھی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بیلسٹک ایکسپرٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے, یعنی وہ ماہر جنہوں نے ارشد شریف کی گاڑی پر لگنے والی گولیوں کے نشانات کا معائنہ کیا ہے. ہم یہ دکھانے کے لیے آپ کو ہم اپنی گاڑی استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایکسپلین کر سکیں. تو یہ کہا جو بیلسٹک ایکسپرٹ ہیں ان کی اوپینین کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر کچھ گولیاں لگی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ گولیاں جو ہیں وہ ایک لوور اینگل سے لی گئی ہیں, یعنی جس نے بھی گولیاں ماری ہیں وہ یا تو زمین پہ بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا کیونکہ جو گولیوں کی ڈائریکشن ہے وہ اپ ورڈ ہے. صرف ایک گولی ایسی ہے جو کہ گاڑی کی چھت میں سے نکلی ہے. تو گاڑی کے بیک ڈور پہ گولیاں ہیں, یہاں گولیاں ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ گولیاں ایسی بھی ہیں جو گاڑی کے نیچے سے اندر کی طرف گئی ہیں. لیکن یہ تمام گولیاں اور یہ تمام جو فائرنگ ہوئی ہے یہ تمام کی تمام یہاں رائٹ سائڈ پر ہوئی ہے. دوسری طرف کوئی بھی پولیس اہلکار نہیں کھڑا تھا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ان 2 گولیوں کا ہے جو کہ گاڑی کے پیچھے لگی ہیں. ارشد شریف کے میزبان وقار احمد کے بھائی اور اس رات ان کی گاڑی ڈرائیو کرنے والے خرم احمد کے اکاؤنٹس کے مطابق یہ تمام واقعہ رات 9:30 پر پیش آیا. اس مقام پر فائرنگ کے بعد خرم کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی وقار اور قریب موجود فارم ہاؤس کے مالک اور ان کے بزنس پارٹنر جمشید اور اپنی اہلیہ سے بات کی. ان کے مطابق وقار احمد نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فارم ہاؤس پہنچیں. ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کے ہمراہ جب ان کی گاڑی اس فارم ہاؤس پر پہنچی تو یہاں موجود ملازم کو گیٹ کھولنے کی ہدایت فارم ہاؤس کے مالک پہلے ہی دے چکے تھے. وقار احمد کے مطابق وہ, ان کی اہلیہ اور جمشید اگلے آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ چکے تھے. جب وہ یہاں پر پہنچے ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے گیٹ سے خرم آلریڈی اندر جا چکے تھے اور انہوں نے اس سے پانی بھی مانگا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بعد میں پولیس بھی پہنچی, وقار بھی پہنچے, ان کی مسز اور اس کے ساتھ ساتھ جمشید جو کہ اس کے مالک ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے. اس کے بعد یہاں سے ارشد شریف کی باڈی ریٹریو کی گئی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جوزف جو کہ یہاں پر امپلائی تھے اور وہ وٹنس ہیں اس تمام انسیڈنٹ کے جو یہاں پہ باڈی لانے کے بعد ہوا تھا. When this person he come late, he come around 9 o'clock. خرم رات 9 بجے کے قریب آیا اور وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے کمرے تک آیا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بس مجھے پانی دے دو. میں گیٹ کی طرف گیا اور دروازہ کھولا کہ دیکھوں اندر کون ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص مردہ حالت میں ہے. وہاں ڈرائیور نہیں تھا. میں خرم سے پوچھنے واپس اندر بھاگا مگر وہ وہاں نہیں تھا. میں نے اپنے لوگوں کو بلایا, یہ سب دیکھا اور ہم واپس اندر چلے گئے. 1 گھنٹے بعد اور گاڑیاں گیٹ پر پہنچی تو ہم دوبارہ باہر آ گئے. تب مجھے پتا چلا کہ وہ وقار کا بھائی تھا جو لاش یہاں لایا. ان کی بیوی مورین نے مجھے کہا کہ میں باہر جاؤں اور معلوم کروں کہ روڈ بلاک کیوں لگائی گئی ہے. میں وہاں گیا اور پھر پولیس کو بھی ساتھ لایا جنہوں نے یہاں پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی. Was the blood still flowing? It was on dry. ان کے جسم پر خون جمع ہوا تھا. یہ خشک تھا اور وہ سانس نہیں لے رہے تھے. وہ شخص مر چکا تھا اور ابھی تک گاڑی میں ہی تھا.
पुलिस हुकाम के मुताबिक वो 11 बजे के बाद इस फार्म हाउस पर पहुंचे। उन्होंने डेड बॉडी की तस्वीर बनाई और दीगर मालूमात हासिल की। यहाँ अरशद शरीफ का आईफोन और उनका वॉलेट वकार अहमद ने रख लिया, जबकि पुलिस अरशद शरीफ की मैयत लेकर मॉर्चरी की तरफ रवाना हुई, जबकि खुरम अपने साथी जमशेद के हमरा नैरोबी की जानिब चले गए। मैंने वाक़ये की रात 11:43 पर ली गई तस्वीर भी देखी, जिनमें अरशद शरीफ के जख्मों से निकलने वाला खून जमा हुआ है। मैंने इस इंसिडेंट के मुकाम से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर मौजूद मसाई कबीले के 2 अफराद से भी बात की, जो इस सड़क पर उसी टाइम फ्रेम के दौरान गुजरे जो पुलिस और अरशद शरीफ के मेज़बान बताते हैं। गाड़ी के ड्राइवर खुरम और पुलिस का कहना था कि रात 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया था। ताहम इन 2 अफराद के मुताबिक रात 9:30 बजे के करीब रोड पर कोई ब्लॉकिंग मौजूद नहीं थी, जबकि दोनों ने तस्दीक की कि फायरिंग की आवाज़ रात 10:30 से 11 बजे के दौरान सुनाई दी। इसी बारे में उस रात एमोडम क्वीनिया में ड्यूटी पर मौजूद एक मुलाजिम ने भी नाम जाहिर न करने की शर्त पर मुझे बताया कि अरशद शरीफ रात 10 बजे तक कैंप में ही मौजूद थे और फायरिंग का वाक़या 10 बजे के बाद पेश आया है। ये तमाम मालूमात उन बयानात पर मुश्तमिल हैं जो वाक़ये के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इन इब्तदाई बयानात और फिर पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को दी गई स्टेटमेंट्स में कई लूप होल्स और कंट्रोवर्सीज हैं। यहाँ इन तमाम लोगों से मिलने और वाक़ये के बाद रिकॉर्ड किए जाने वाले बयानात देखने के बाद ये चंद इनकंसिस्टेंसीज और लूप होल्स हमारे सामने वाज़ेह हो गए हैं। उस रात अरशद के ड्राइवर खुरम अहमद के मुताबिक फायरिंग 9:30 पर हुई। उनके भाई वकार अहमद के मुताबिक खुरम ने उन्हें 9:20 पर कॉल के जरिए इतला दी। GSU के मुताबिक फायरिंग 9:45 पर हुई, जबकि पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इन्हें 9:36 पर फोन करके बताया गया कि मगाडी में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। और फाइनली यहाँ काम करने वाले एक मुलाजिम के मुताबिक अरशद शरीफ रात 10 बजे तक फार्म हाउस में ही मौजूद थे। अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग के वक्त वहां मौजूद GSU के एहलकारों की पोजीशंस के हवाले से बयानात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वाक़ये के फौरन बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि वो इस ट्रेंच की दाएं जानिब खड़े थे, मगर 10 दिन बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को कहा कि वो इस ट्रेंच के कवर में बैठे हुए थे। इनमें से एक जख्मी एहलकार ने पहले कहा कि उन्होंने जख्मी होने की वजह से फायरिंग ही नहीं की थी, मगर बाद में कहा कि उन्होंने जख्मी होने के बावजूद कई गोलियां चलाईं। अरशद शरीफ की डेड बॉडी को सबसे पहले देखने वाले गार्ड जोसेफ के मुताबिक अरशद शरीफ के जिस्म से निकलने वाला खून जम चुका था। यही बात वहां पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों ने भी बताई है, लेकिन खुरम अहमद के मुताबिक आधे घंटे के सफर के दौरान अरशद शरीफ सांस ले रहे थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था, जबकि इसी दौरान वकार अहमद पुलिस, इंटेलिजेंस और ARY के मालिकान को अरशद शरीफ की हलाकत की तस्दीक कर चुके थे। अरशद शरीफ की हलाकत 2 गोलियों से हुई, जिनमें से एक उनके सर पर और दूसरी उनके सीने में लगी, और ये गोलियां गाड़ी के उकब से चलाई गईं। ताहम सीने में लगने वाली गोली का सीट से गुजरने का कोई निशान नहीं मिला है। अरशद शरीफ के आईफोन और iPad इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की बजाय कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की तहवील में है, जो वकार अहमद ने उनके हवाले किए थे, और आज तक किसी पाकिस्तानी या कीनियन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो गैजेट्स नहीं देखे। इन तजादात का जवाब ढूंढने मैंने वापस नैरोबी का रुख किया। इस मामले में कीनियन पैरामिलिट्री फोर्स GSU के किरदार पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने GSU के एक साबिक ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर से बात की और यह समझने की कोशिश की कि GSU है क्या, और अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त GSU एहलकारों का वहां मौजूद होना और फिर फायरिंग करना क्या एक आम सी बात है? And the purpose of the General Service Unit especially. जनरल सर्विस यूनिट यानी GSU पुलिस का मकसद सिविल अनरेस्ट के मामलात को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर दंगा फसाद हो रहा है तो GSU को उन्हें काबू करने की ट्रेनिंग दी गई है। अब पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के केस में GSU को मेंशन किया गया है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी मज़ीद गहराई में जाकर तफ्तीश करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जान सकें कि आखिर GSU इस मामले में कैसे मुलविस हुई, क्योंकि ये काम उनकी जॉब का हिस्सा ही नहीं है। और हमें जानना है कि ये हदायत आखिर किसने दी, क्योंकि GSU का अपना एक रिपोर्टिंग और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सच है कि वो वहाँ मौजूद थे, मगर किसकी हदायत पर? GSU के दस्तों की किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए हदायत पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से आती हैं, और इस इंस्पेक्टर जनरल के लिए लाजिम है कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल ले, जिसकी सरबराही मुल्क के सदर के पास है। Even if it is as small as Keeping a roadblock. Even if it's as small as. जी हाँ, चाहे ये एक रोड ब्लॉक जैसा छोटा मामला ही हो, इंस्पेक्टर जनरल से हदायत कमांडेंट GSU को जाती हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है।
مگاڈی میں جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی کنیا سے باہر کی گئی اور اس منصوبے پر عمل درآمد کنیا میں ہوا اور جی ایس یو کو صرف ایک کور اپ کے طور پر سامنے لایا گیا. میں کسی حکومت پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. something more than meets the eye. پھر میں اس واقعے میں پولیس کی جانب سے فائرنگ کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئیپوا کے سربراہ کے پاس پہنچی. ان سے بار بار ارشد شریف کے آئی فون تک رسائی کا پوچھا گیا، تاہم وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے. You have received the forensic results of the items that you had collected as evidences. What does that forensic says? Many of those, of course, examinations. ہمارے پاس فورینزک کے نتائج بھی موجود ہیں اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن آخری مرحلے میں ہے. ہم اندرونی طور پر کچھ جائزہ لے رہے ہیں. میں واضح کر دوں کہ ہماری تحقیقات کا تعلق صرف اس دن شوٹنگ کی حد تک ہے. اس سے پہلے کیا حالات تھے اور کیا ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ارشد شریف کی فیملی اور کینیا کے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس اب اپنے حتمی مراحل میں ہے اور امید ہے کہ 2 ہفتوں میں ہم متعلقہ محکمے کو اپنی انویسٹیگیشن جمع کرا دیں گے. So is there any indication at all of the involvement of any individual or a government agency or body? It's not known to us. It's not کسی کے ملوث ہونے کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم صرف اس دن کے معاملات دیکھ رہے ہیں جس دن یہ واقعہ پیش آیا. کسی غیر ملکی ایجنسی کے ملوث ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اور ایک ایسی بات جس کا مجھے علم نہیں، میں اس کے لیے انگیج نہیں ہونا چاہتا. ہماری تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ مگاڈی سے جی ایس یو کے اہلکار جائے وقوع پر تعینات کیے گئے تھے. وہ وہاں کیوں تھے اور انہیں کس نے ہدایات دیں، اس بارے میں ہمارے پاس ان کے بیانات ہیں اور ہم نے ان کا تفصیلی جائزہ لے کر اس پر ایک پوزیشن لے لی ہے جو ہم متعلقہ محکمے ڈی پی پی کو بھجوا دیں گے. Where is Arshad's phone? Because what I have learned, it's not with the DCI people who are doing investigation of this case. It apparently is not with the IPOA, and there were people who were saying that it is probably with the intelligence agencies. Have you gotten access to Arshad's iPhone? IPOA is in control of what it has collected. آئیپوا کا کنٹرول صرف ان ثبوت و شواہد پر ہے جو ہم نے جمع کیے ہیں. ایک بار متعلقہ محکمے اس معاملے پر اپنی پوزیشن لے لے، اس کے بعد ہی اس قسم کے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. ہم نے جو ثبوت اکٹھے کیے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اور متعلقہ محکمے کو جمع کرا دیے جائیں گے. آپ نے بہت سی پولیس اتھارٹی سے بات کی ہے، تو میرے خیال میں یہ سوال انہی سے بنتا ہے. دوسری جانب پاکستانی حکومت نے یہ شکایت کی ہے کہ کینین حکومت ان سے تعاون نہیں کر رہی. The investigations is ongoing on the Pakistani. بدقسمتی سے وہ ہمارے ملک میں قتل ہوئے. اس کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. پاکستان اور کینیا کے افسران مل کر کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں مناسب وقت پر ڈی سی آئی کا محکمہ اس بارے میں ہونے والی تحقیقات سے متعلق اعلان کر دے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کینیا پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. Some specific time frame around what time the investigation would be concluded? I can't for the following reason. میں کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دے سکتا کیونکہ پولیس ایک آزاد محکمہ ہے. ہم انہیں آپریشنل گائیڈ لائنز نہیں دے سکتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ ٹائم میں تحقیقات مکمل ہو جائیں گی. کینیا کا اس معاملے کی تحقیقات کو طول دینے میں کوئی مفاد نہیں ہے اور ہماری حکومت کے پاس ایسا کچھ نہیں جسے چھپانے کی کوشش کی جائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنا ہی غمزدہ ہیں جتنی پاکستانی حکومت ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کینیا میں آنے والے ہر شخص کو ہماری طرف سے تحفظ چاہیے اور اسے تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کینیا میں 2 ہفتے اس کیس سے جڑے مختلف کرداروں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اب میں پاکستان واپس پہنچی ہوں، جہاں یہ معاملہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. یہاں سپریم کورٹ میں پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، لیکن اس رپورٹ کا بھی کانٹینٹ سامنے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے. تو دوسری جانب ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو نامزد کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے بعض سرونگ افسران کو بھی نامزد کیا ہے. وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی ارشد شریف کو ملک سے نکلنے پر مجبور کرنے اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا کرنے کا ذمہ دار سمجھتی ہیں جو ان کو ان کی موت تک لے کر چلے گئے. لیکن یہ تمام تحقیقات، یہ رپورٹس اور معلومات منظر عام پر آنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ اسٹرانگ امپریشن بھی موجود ہے کہ جیسے اس کیس کی جو گتھی ہے
वो सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही है। इस समाज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब होंगे। लियाकत अली को नहीं मिला इंसाफ, बाकी जो बीबी को नहीं मिला, इन सबको नहीं मिला। यही लोग हैं ना जो बैठे इंसाफ देने वाले। तो अल्लाह करे हमें इंसाफ मिल जाए। उसके साथ जस्टिस किया बोलने देते, उसके साथ जस्टिस किया जाए। बोलने तो आप लोगों ने नहीं दिया, आवाज़ तो बंद करने की कोशिश की है, लेकिन अब आप उसके साथ जस्टिस करें प्लीज़।